بچے کے لیے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا تو یہ مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کے ڈیمانڈ پر نہیں آئے گا، اٹھا کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، حسن ہے، یوسف علیہ السلام کو حسن ہے تو پہلی مصیبت آئی، کنویں میں ڈالے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تو دوسری مصیبت آئی کہ مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، تیسری مصیبت یہ آئی کہ زلیخا نے جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیسے ہی علم دیا، جیل سے باہر نکلے، کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا، 90 سال تک حکومت کیا۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا تین باتوں میں ایک بات کا اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں، یا تو آپ علم لے لو ہم علم دیں گے، یا تو مال لے لو ہم مال دیں گے، یا تو حکومت لے لو ہم حکومت دیں گے، لیکن ایک چیز دیں گے، آپ کو اختیار ہے جو لینا چاہے وہ ہم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو اختیار ملا، کرسی چاہیے کرسی دیں گے، مال چاہیے مال دیں گے، علم چاہیے علم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے 5 منٹ کے بعد فوراً فیصلہ سنایا، مالک مجھ کو مال نہیں چاہیے، مجھ کو کرسی نہیں چاہیے، مجھ کو علم چاہیے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے علم لے لیا تو اللہ نے کہا کہ اصل چیز تم نے ہتھیا لیا، اور کرسی اور مال و دولت بغیر علم کے نہیں ہے۔ جب تم نے علم لے لیا تو چلو میں نے تمہیں مال بھی اور حکومت بھی اپنے فضل سے دے دیا۔ تیسری بات پر بہت دھیان رکھیے گا، میری طرف دیکھیے آپ، یہ میرا ہاتھ ہے جس میں مائک پکڑ رہا ہوں، اور یہ میرا پیر ہے، میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اور پنڈال اس اسٹیج پر میرا پیر ہے۔ پیر دیکھیے سب سے نیچے ہے، اس کے نیچے ہاتھ ہے، اور پھر آ جائیے تھوڑا سا اوپر، یہ دل ہے، یہ بیچ میں ہے، اور اس سے اوپر آئیے تو سر ہے، سر سے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ سب سے اوپر ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے تو سب سے نیچے رکھ دیا، اور دل سے آدمی دولت کماتا ہے تو بیچ میں رکھ دیا، اور دماغ سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ مالک کے اشارے کو سمجھیے کہ تمہارے بچے کے پاس اگر علم ہوگا تو تمہارا بچہ اسی طرح سر بلند ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا، کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لون پر پیسہ اٹھا کر کے مکان بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکان آدمی 4 مقصد کے لیے بناتا ہے، 3 مقصد تو صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ 4 مقصد کے لیے مکان آپ بناتے ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی دنیا 2 جگہ ملے گی آپ کو، ایک پخانے میں، ایک باورچی خانے میں۔
ہمیشہ تکیا پر سر رکھ کر کے مسلمان سوچے گا کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، جب کما لیں گے پیسہ لائیں گے تو کیا کھائیں گے، اور جب کھا لیں گے تو اس کو نکالیں گے کہاں۔ مسلمانوں کی دنیا دو جگہ آپ کو نظر آئے گی، ایک باورچی خانہ، ایک پاخانہ، روٹی کپڑا مکان۔ مقصد کو یہ قوم بھول گئی، مقصد کو بھول گئی، منزل کا پتہ نہیں۔ تو مکان 4 مقصد کے لیے لوگ بناتے ہیں، 3 مقصد تو صحیح ہے، ایک مقصد غلط ہے۔ رہائش کے لیے مکان بنا رہا ہے کہ سر چھپانے کو جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے۔ سردی گرمی سے اس کو آرام مل جائے، آسائش کے لیے مکان بنا رہا ہے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ آرائش کے لیے مکان بن رہا ہے کہ آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، دل بھی خوش ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ نمائش کے لیے مکان بنا رہا ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ مقصد حرام ہے، گناہ۔ ہر مکان کے اندر 2 عیب ہیں، اس لیے اپنے لیے مکان بنائیے، اپنے ناتی اور اپنے پوتا کے لیے مکان مت بنائیے۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو مقبرہ بن جائے گا، آپ کا مکان اٹھا کر کے پھینک دے گا۔ صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مکان بنائیے۔ ہر مکان کے اندر 2 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا، پہلا عیب۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ زلزلہ آئے گا تو مکان آپ کو چھوڑ دے گا، اور خدا نے پروانہ بھیج دیا، ملک الموت آ گئے تو آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا۔ مکان کے اندر 2 عیب۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اورنگزیب بادشاہ کے دور کے عالم دین تھے، عالم دین بھی تھے اور اورنگزیب بادشاہ کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اپنا مکان نہیں بنایا۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا؟ کہا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اپنا اور پرایا مکان دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مکان کے چکر میں حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنا دین برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، کتنا اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ آواز میری بیٹھی ہے، میں بیمار تھا، معذرت کیا، لیکن جلسے والے نے مانا نہیں، مجھے آپ کی خدمت میں آنا پڑا، لیکن آپ نے میری رسوائی سے مجھ کو بچا لیا۔ آپ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے آپ مجھے پہلے سنا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، 1000 روپیہ لے کر کے آدمی بازار جاتا ہے، جھولا خالی رہ جاتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس مہنگائی سے ہمارا جوان کیسے بچے گا؟ رات دن حلال روزی کمانی پڑے گی، حساب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکے۔ اب غور کیجئے گا، رات میں ٹارچ لے کر کے آپ دیوار پر ماریے، زمین پر ماریے، تو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک چیز نظر آئے گی، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں سے آ رہی ہے
کہیں جا رہی ہے۔ جانتے ہیں یہ چوٹی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا، او نوجوانوں، اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، اس چوٹی سے نصیحت پکڑو جو رات دن محنت مزدوری کر کے اپنی روزی جمع کر رہی ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جب بارش ہوگی باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس کے لیے ابھی سے کما رہی ہے۔ اسے پتا ہے کہ سردی کے زمانے میں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، اس کے لیے ابھی سے کما رہی ہے۔ اس چوٹی سے نصیحت پکڑو، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، خاندان کو بچانا چاہتے ہو، تو رات دن ایک کر کے حلال روزی کمانی پڑے گی، حساب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک جوان دکان کھولتا ہے، دکان میں بیٹھا، دوسرا جوان مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ صرف مسجد ہی میں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا جوان مسجد سے نکلا، دکان کھول کر کے بیٹھا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ تو لکھا جو دکان پر آ کر کے بیٹھا، وہ اس تسبیح ہاتھ میں لے کر کے مسجد کو ٹھکانہ بنانے والے سے افضل اس لیے ہے کہ وہ بازار میں آ کر کے حلال روزی کما رہا ہے، شیطان سے جہاد کر رہا ہے۔ ایک جوان ہے، تسبیح لے کر کے مسجد میں بیٹھا اور کہتا کہ اللہ روزی دے گا، مجھے کمانا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں۔ ایک جوان دعا کر رہا تھا، مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو۔ حضرت عمر نے سن لیا، کہا وہ جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے۔ کہا یاد رکھو آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے، صرف دعا سے تم کو روزی نہیں مل جائے گی، مسجد میں ضرور دعا کرو اور روزی تلاش کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بڑے بے شرم آدمی ہو، بھیک مانگنے والا سر گاڑ کر کے بھیک مانگتا ہے، تم سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ کہ شرم کی کون سی بات ہے؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، ہار جاتے ہیں صدا سوچتی غفلت والے۔ پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ ترقی کا راز دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیجئے، دو بات ہے صرف، اس کو لکھ کر کے لے جائیے۔ حلال کمانا ہوگا، حساب سے خرچ کرنا ہوگا، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ آپ گھر سے باہر آپ کو سکون نہیں ہے، گھر آتے ہیں سکون نہیں ہے، گھر سے باہر آپ کو سکون نہیں ہے، گھر میں مصیبت ہے، گھر سے باہر مصیبت ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، غلط ماحول میں ہے، حرام کما رہا ہے۔ حرام سے بچنے کا 3 راستہ میں بتا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سود سے زیادہ آپ پیسہ کمائیں گے، سود سے زیادہ۔ بچنے کا راستہ یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے پوچھئے بھائی تم قرض لینا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا ہم کو قرض چاہیے 5000، اس کو 5000 روپیہ آپ قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم تجارت کرو، اس میں نفع ہو میرا حصہ بھی ڈالو، اس میں نقصان ہو میرا حصہ بھی کاٹو۔ آپ نے پیسہ بھی دیا، آپ کا بھلا بھی ہو گیا، دنیا بھی آباد، دین بھی آباد۔ کوئی اگر پیسہ مانگنے کے لیے آپ سے آئے، سود پر پیسہ مانگنے کے لیے آئے، تو اس سے پوچھئے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا تھریشر مشین چاہیے، مارکیٹ سے تھریشر مشین خرید کر کے دے دیجئے اور اس پر مہینے کا کرایہ لگا دیجئے۔ وہ تھریشر مشین آپ کی ہے، کرایہ آپ کو مل رہا ہے، اس کی بھی دنیا بن گئی، آپ کی بھی دنیا بن گئی، وہ بھی خوش نصیب، آپ بھی خوش نصیب۔
तीसरा तरीका है, एक आदमी आपसे कर्जा लेने के लिए आया, आप उससे पूछिए क्या सामान तुमको चाहिए, वो बोलेगा हमको पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए। आप मार्केट में जाइए, उसको खरीदिए, 5,000 रुपये में आपने खरीदा, 6,000 रुपये में आपने उसको बेच दिया, उसका भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया। कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैं तरक्की का राज आपको बता रहा हूँ। जवान की उम्र में बरकत भी होगी। जवान अगर कोयला को छू लेगा सोना हो जाएगा। ये राज क्या है? सिर्फ दारू को छोड़ दे, दारू को छोड़ देगा, इतना बड़ा खुश नसीब होगा कि अगर कोयला भी छू लेगा सोना हो जाएगा। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको आप तोड़िए, तोड़ करके आप शराब के गिलास में डाल दीजिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। कच्चा अंडा आपने शराब के गिलास में डाला, वो इस तरह टाइट हो गया जैसे आग में उबला हुआ अंडा। अब आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, गिलास की, गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। आपके यहाँ मुर्गी का गोश्त आता है, एक बोटी लीजिए शराब की बोतल में, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी लीजिए पानी की बोतल में, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। और शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का हाल ऐसा ही होगा। तीसरा नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप किसान आदमी हैं, आपने मकई की खेती की है। मकई में जब पिल्लू लगता है, कीड़ा लगता है, तो आप खतरनाक किस्म का जहर लेकर के आते हैं बाजार से, उसको पानी में घोलते हैं और स्प्रे करते हैं। कल आप तजर्बा कर लीजिए, 99 बूंद आप उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और उसको घोल दीजिए मशीन में, पीठ पर रख करके 10 दिन 20 दिन 50 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए। फूल गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह हर बुराई से आपको बचा लेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब से खुद बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया, 2 घूंट पी के और सियाकार बन गए, 2 घूंट पी के और सियाकार बन गए। मुसलमान सच्चा है या पक्का है, सच्चा है या कच्चा है, सच्चा है या झूठा है, पक्का है या कच्चा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक बेटी पर 5 सितम एक बाप ढा रहा है। बेटी जब पैदा होती है तो मुंह लटका करके बैठ जाता है। अब बेटा जब पैदा होता है तो मिठाई बांटते बांटते थक जाता है। क्या मतलब हुआ? बेटा आएगा, माल कमाएंगे बेटी वाले से, इसलिए बम बम है, सीना उठा करके है, सर उठा करके है, सीना तान रहा है।
اور جیسے ہی بیٹی آ گئی منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا کہ کنگال ہو جائیں گے۔ پہلا ستم ایک باپ ایک اولاد پر ڈھا رہا ہے، بیٹا پیدا ہوا خوش ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے غم میں ڈوب جاتا ہے۔ دوسرا ستم جانتے ہیں ایک باپ اپنی بیٹی پر کیا ڈھاتا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا اس کو اپنا دھن سمجھتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی اس کو پرایا دھن سمجھتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی کھیت کی پیداوار ہے، کسی کو اپنا سمجھ رہا ہے کسی کو بیگانہ سمجھ رہا ہے۔ دوسرا ستم۔ اور تیسرا ستم جانتے ہیں بیٹی پر ایک باپ کیا ڈھاتا ہے؟ کہ بیٹے کو علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم دلا رہا ہے اور بیٹی کو صرف وسطانیہ فقانیہ کرایا ہے، چھچندر ہے باپ، چمبیلی کا تیل لگا رہا ہے، پڑھی لکھی کچھ بھی نہیں ہے، چولہے پر بٹھا کر کے رکھا ہے، وسطانیہ فقانیہ کیا ہے۔ بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، بیٹی کو محروم کیا۔ تیسرا ستم ایک باپ اپنی بیٹی پر ڈھا رہا ہے۔ چوتھا ستم دیکھیے، حج میں جانے والا ہے، ساری زمین جائیداد کا مالک بیٹے کو بنا دیا، حج میں جانے سے پہلے اکاؤنٹ بیلنس کا مالک اپنی بیٹی کو بنا دیا، بیٹے کو بنایا، بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو کنگال کیا۔ مرنے کے بعد ساری جائیداد کا مالک بیٹا ہو گیا، بیٹی کنگال ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کیا، اللہ اپنی جنت سے تمہیں محروم کر دے گا۔ جانتے ہیں یہ شادی مہنگی کیسے ہوئی؟ شادی مہنگی اس لیے ہوئی کہ بغیر جہیز کے بغیر ڈیمانڈ کے شادی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ شادی مہنگی کیسے ہوئی؟ لمبی فہرست ڈالی جا رہی ہے، لمبا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے جو نکاح آسان تھا وہ مشکل ہو گیا۔ اور مشکل کیسے ہوا؟ لڑکا والا لڑکی والے کے جہیز پر نظر رکھتا ہے اور لڑکی والا اپنے بیٹے کی جہیز کی نمائش کرتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ مالدار ہیں مبارک ہو، آپ اپنی بیٹی کو دل کھول کر کے دینا چاہتے ہیں مبارک ہو، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے۔ آپ ادھر دکھا کر کے دیتے ہیں، غریبوں پر، غریب کی بیٹیوں پر ستم ڈھایا جاتا۔ نکاح اتنا آسان تھا کہ خطبہ اگر نہیں دیا گیا تو بھی نکاح ہو گیا، قاضی نکاح میں نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، جمعہ کا دن ہے نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، مسجد نہیں ہے مسجد سے باہر بھی نکاح ہو جائے گا، مہر کا پیسہ نقد نہیں ہے ادھار ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ لڑکی اگر بول دے اپنی طرف سے ہاں، لڑکا بول دے اپنی طرف سے ہاں، دو آدمی کی موجودگی میں نکاح اتنا آسان کہ نکاح اسی وقت ہو جاتا ہے۔ قاضی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ کل بارات جانے والی ہے، لڑکا رات میں فون کر رہا کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا وعدہ کیا تھا، 4 چکا آ گیا کہ نہیں آیا، خریدا کہ نہیں خریدا؟ تو لڑکی اس کو تسلی دلا رہی ہے فون پر کہ وعدہ کیا ہے آپ کو مل جائے گا، گھبرائیے نہیں، کل تو نہیں خریدا گیا ہے، شادی کے بعد رخصتی سے پہلے خریدا جائے گا۔ تو لڑکا کھسیا کر کے کہتا ہے بارات کل جائے گی اور ابھی تک 4 چکا خریدا نہیں ہے، تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے 4 چکا دے سکے۔ تو جیسی لڑکی ویسا لڑکا، لڑکی بولی میرے باپ کی تو اوقات ہوائی جہاز دینے کی ہے، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ایئرپورٹ بنانے کی ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے،
काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने साथ दिया तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। शादी हुई, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ। अल्लाह के रसूल ने एक नसीहत लड़की को की, एक नसीहत लड़के को की, दोनों ने एक ही नसीहत पर अमल किया, ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो नसीहत क्या थी सुना रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। लड़की से कहा कि देखो, जिस लड़के से तुम्हारा निकाह हुआ है यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुम इसको खुश रखोगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया तो सीधे जन्नत में जाओगी। अगर तुमने इसको नाराज़ किया, तुम्हारा इंतकाल हुआ, सीधे जहन्नम में जाओगे। यही लड़का जो तुम्हारा शौहर है तुम्हारे लिए दोज़ख है, तुम्हारे लिए जन्नत है। अब लड़के को सिर्फ एक नसीहत की है, ज़िंदगी में कभी झगड़ा रगड़ा नहीं हुआ। लड़के से कहा, ये जो लड़की जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है तुमसे ज़्यादा कुर्बानी की है। कही या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो बैठ करके रानी बन करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। बांध जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया और तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, इसकी कुर्बानी तुमसे ज़्यादा। पहली बार जब देखेंगे आप कि लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, रस्म जहाँ जहाँ जैसी जैसी रस्म है। लड़की पहली बार ससुराल गई, जल्दी आ गई। तो जब वो पहली बार ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ला भर की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशा अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक लड़की और एक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो बेटी कि सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती, कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? क्या सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात में घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की
قاصر ہے بربادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی، ٹی وی سنیما جس کے گھر ہو اس کا کرے سوال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، چگلی غیبت کا یہ ہر دم جپے گی گھر میں مالا، جھگڑا جھانٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالہ، جھگڑا جھانٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالہ، اپنی خرابی پر تو ذرا بھی کرتی نہیں خیال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ بس آخری پیغام 3 منٹ کا چترویدی صاحب کے لیے ماحول بن چکا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بغیر سنے ہوئے آپ یہاں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں حکومت چلی، آخری پیغام ہے، سنا رہا ہوں جلدی سے، یہ جلسہ نکل گیا۔ میں دعا کرتا ہوں ایک بات ہماری طرف ڈس بریک مار کر کے توجہ کیجیے، یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے۔ ایک کام صرف آپ کیجیے، آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ کل سے تجربہ کر لیجئے، اگر اس کے خلاف ہو جائے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ صرف ایک کام آپ کو کرنا ہے، 3 فائدے ہوں گے۔ ماں باپ زندہ ہے تو خدمت کیجئے، انتقال کر گئے دعائے مغفرت کیجئے۔ ایک کام آپ کو کرنا ہے، نبی کی زبان نے اس کی ضمانت دی ہے کہ آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ آپ کی روزی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی، صحت بڑھ جائے گی۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، کل سے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ بیٹا میں ماں میں جھگڑا چل رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، 32 دھارے ہم نے تم کو دودھ پلائے ہیں، میں معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بولتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے اپنا دودھ تھوڑو پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا ہے۔ بیوی گالی کا گولا داغ رہی ہے، میاں خاموشی سے سن رہے ہیں۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تل ملا کر کے اٹھا، بولا افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ تیسرے نمونے کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پہلی بار میکے سے لڑکی سسرال آئی ہے اور کان میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکے سے کہا میں آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی، میری خاطر آپ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ جورو کا غلام کہتا ہے یہ کون سا کام مشکل ہے۔ اگلے ہی دن ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ بوڑھا پیچھے، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روکا، وہ جوان یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا۔ جوان آیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، ہاتھ سر پر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کتنا بڑا؟ زمین سے بڑا؟ کہا زمین سے بڑا۔ کہا آسمان سے بڑا؟ کہا آسمان سے بڑا۔ کہا عرش سے بڑا؟ کہا عرش سے بڑا۔ ارے اللہ کا بندہ پریشان کیوں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ۔ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جلدی سے جاؤ، اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑو، اپنی ماں کے پاؤں پکڑو اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔ تمہارے ماں باپ دھرتی پر تمہارے لیے دعا کریں گے۔ جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہوگا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو جائے گا۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ خدا کا ہمارے اوپر 3 احسان،
پہلا احسان اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اگر کتا بنا دیتا, بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیتا. پہلا احسان. دوسرا احسان اس مالک نے ہمارے اوپر یہ فرمایا, ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی, کوئی قیمت نہیں چکائی, اللہ نے مفت میں اسلام دے کر مسلمان بنایا. دوسرا احسان. تیسرا احسان اس مالک کا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. تین احسان ہمارے مالک نے ہمارے اوپر کیے ہیں. وعدہ کیجئے جب تک زندہ رہیں گے اس مالک کی نمک حرامی اور نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کا 6 احسان. پہلا احسان ہمارے نبی کا, ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے, ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تمہارے ماں باپ ایک ہیں, آپس میں تم بھائی بھائی ہو. ماں باپ جب ایک ہوتے ہیں تو بچوں کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے. تم آپس میں بھائی بھائی ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں. تیسرا احسان ہمارے نبی کا کہ دوسرے انسان کی توہین مت کرنا. توہین کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے. دوسرے انسان کی تعظیم کرنا, دوسرے انسان کی تعظیم کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا رات دن گناہ کیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورج ابھی پورب سے نکل رہا ہے, توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. شام کا بھٹکا صبح کو لوٹے تو اس کو بھٹکا نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ اپنے گناہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے نبی کا 5واں احسان, یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے, تمہاری منزل آخرت ہے, خدا کے سامنے کھڑا ہونا. اور ہمارے نبی کا آخری احسان, دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا, ورنہ تم سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے پوری دنیا میں 3 راستے سے انقلاب لایا. 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا. صرف 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا, محبت کیا, نفرت نہیں کی. دوسرا کام کیا, معاف کیا, بدلہ نہیں لیا. تیسرا کام کیا, مدد کی, مدد سے منہ نہیں موڑا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, اپنوں پر ستم کریں گے, غیروں پر کرم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیداری مکمل نہیں ہے, پنڈال میں کم ہے, سسرال میں زیادہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. اس کا گھر مسجد ہے, اس کو ہم سجدے سے آباد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ. آپ جب تیزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں, بیدار ہیں. اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے. بڑا اچھا جلسہ چل رہا. خواب دیکھ رہا آدمی, خواب میں کیا دیکھا, میں اذان دے رہا ہوں. خواب دیکھ رہا ہے آدمی, اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. خواب بہت اچھا ہے. اللہ اپنے گھر کی زیارت کرائے گا, حج عطا فرمائے. ایک آدمی خواب دیکھا, سجدے میں ہوں, میں اپنی پیشانی کو زمین سے ٹیک رہا ہوں, اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. خواب بہت اچھا ہے. اس کی 3 تعبیر دی جاتی ہے. اس کی عمر بڑھے گی, توبے سے, گناہ سے توبہ کرے گا, مصیبت سے نجات پائے گا. بہت اچھا خواب ہے. لیکن خواب دیکھتے دیکھتے کیا دیکھ رہا ہے کہ مسجد اجڑ گئی ہے. پھوس کی مسجد تھی, اجڑ گئی. پختہ مسجد تھی,
ویران ہو گئی، خواب میں دیکھتا ہے، خواب بہت برا ہے، مصیبتوں کا پہاڑ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹنے والا ہے۔ مسجد ویران ہو گئی، خواب میں دیکھا، اس کی تعبیر ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنے موبائل ہیں، ان موبائلوں کا تجربہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف 5 منٹ آپ موبائل دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آپ کی آنکھ سے اڑ جائے، کروٹ آپ بدلتے رہیں گے مگر نیند نہیں آئے گی۔ 5 منٹ کے لیے اذان کے بعد خدا کے گھر آ جائیے، مسجد آ جائیے، دایاں پاؤں اتار کر کے دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آنے لگے، اور آپ نہیں دیکھتے، روزانہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ ہوتا رہتا ہے جمعہ کے دن، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لیتے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ راز کیا ہے؟ دراصل جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جب روح پریشان ہوگی، دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی۔ خدا کا بندہ خدا کے گھر میں آیا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برس رہی ہے، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، بازار روز جائیں گے، مسجد کبھی کبھی انشاءاللہ۔ خیر، یہ دیکھیے، ذرا دیکھ لیجئے کہاں ہیں یہ، پٹنہ جانے والے ہیں یا رانچی جانے والے ہیں؟ جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، مسجد آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ سیرت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ 3 منٹ کا پیغام۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری امت کو، اللہ نبی کی ساری امت کو سنت پر کھڑا فرمائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، گھڑی لگی ہوئی ہے دیوار میں، امام صاحب آئے، کوٹ پتلون میں آئے۔ ایک مقتدی بولا، آپ امام صاحب ہیں، عالم ہیں، کوٹ پتلون میں آپ نماز پڑھانے کے لیے آ گئے؟ تو اس امام صاحب کی گستاخی دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ اگر نبی بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو وہ بھی کوٹ پتلون میں نماز پڑھانے کے لیے آتے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ممبر بنا ہوا ہوتا ہے، ممبر کی سیڑھی ہوتی ہے، جمعے کے دن امام آ کر کے خطبہ دیتا ہے، خطبے کے بعد نماز پڑھاتا ہے۔ کوٹ پتلون میں آیا، اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، اس ملک میں بھی کہیں کہیں ہے، اور اس ملک سے باہر بھی ہے، اور اب دیکھا جا رہا ہے، یہ مطالعے کی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے۔ ممبر پر کتاب رکھی جاتی تھی، خطبے کی لاٹھی رکھی جاتی تھی، اب اس ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ کو سناؤں گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مصنوعی داڑھی رکھی بھی ہوتی ہے ممبر کے اوپر۔ کوٹ پتلون میں آیا نماز پڑھانے کے لیے امام، نماز پڑھانے سے پہلے اس جبے کو ممبر سے اٹھایا، اس کو پہن لیا، اور وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی اس کو لگایا۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، السلام علیکم جیسے کہا، جبہ اتر گیا، داڑھی اتر گئی۔ نبی کا امتی، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، اللہ نے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اسی ہندوستان میں امبیڈکر، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب آئے تھے، چلے گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کوئی نیا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات سے تھے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب 120 مذہب میں اسلام ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ تو انہوں نے کیا بات کہی، خون کے آنسو آپ روئیں گے۔ انہوں نے کہا مولانا
آپ کی شکل مسلمانوں کی ہے، مجھے خوشی ہے، آپ کا چہرہ مسلمانوں کا ہے، آپ کا کپڑا مسلمانوں کا ہے، آپ کے سر کے بال مسلمانوں کے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک آپ مسلمان نظر آتے ہیں، مجھے خوشی ہے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، اسلام کا بھی احترام کرتا ہوں، مگر اسلام قبول نہیں کروں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ 80% ہندوستان کا مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہائے مسلمان ہائے مسلمان۔ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا مشکل کام ہوگا۔ تیسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ 3 کام اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، 3 احسان کرتے ہیں۔ میری عمر تجربہ بتانے کی نہیں ہے، میری کچی داڑھی ہے، لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہوا ہے، اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ 3 احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ بچے کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔